عمران صاحب آپ سے جانیں گے، ابھی ظاہر ہے ٹیمپریری سیز فائر تو ہے جو پاکستان نے کروایا ہے، اب پرماننٹ سیز فائر کے لیے کیا لگتا ہے آپ کو؟ ایران کی جانب سے جو مطالبات رکھے گئے ہیں جن میں جنگ بندی ہے کہ مستقل جنگ بندی ہو، پھر نیوکلیئر پروگرام جاری رکھنے کی اجازت دی جائے، اور پھر جو آبنائے ہرمز ہے اس کا جو ہے اختیار ایران کے پاس ہو مکمل طور پر، علاقائی سیکیورٹی، یہ جو سارے مطالبات ہیں ایران کے، آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ ان 10 مطالبات پر اگری ہو جائے گا؟ ابھی کچھ پر تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ پر اگری ہو چکا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ زینب بات سیدھی سی ہے کہ جب بھی اس طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں تو اس میں سب کے سب مطالبات اس لیے نہیں رکھے جاتے کہ وہ مانے جائیں. ہر فریق کی طرف سے یہ مطالبات رکھے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ اس میں 2 3 4 مطالبات ایکسٹرا ہوں اور نہ ماننے والے ہوں. وہ مطالبات رکھنے والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کی بنا پہ انہوں نے دوسرے مطالبات کو منوانا ہوتا ہے. یعنی وہ کہاوت ہے نا کہ موت دکھا کے کسی کو بخار پہ راضی کرنا ہوتا ہے. تو یہ یہی نہیں صرف امریکہ ایران کے مذاکرات میں نہیں، دنیا کے ہر مذاکرات میں یہی اصول کار آمد ہوتا ہے. اب معاملہ یہ کہ دیکھیں گے کیوں میں اس بات کا قائل ہوں کہ یہ معاملہ طے پا جائیں گے. پوری دنیا اس وقت اس جنگ سے ڈسٹرب ہے، خاص طور پر آبنائے ہرمز کا جو معاملہ ہے اس پہ آپ دیکھیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی آپ جو یہ خبر آئی ہے کہ فرانسیسی جو صدر ہیں میکرون، انہوں نے بھی ایرانی اپنے جو ہم منصب ہیں ایرانی صدر مسعود پزشکیان ان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا. انہوں نے ان سے کہا کہ جناب یہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کو پوری طرح سے بحال ہونا چاہیے، اور اس کی بحالی کے لیے اگر آپ کو فرانس کا کوئی تعاون چاہیے تو ہم وہ تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. یعنی یورپ جو ہے پورا ویسٹ وہ بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں اس کا آپ کتنی دیر تک پوری دنیا کو اس طرح سے ڈسٹرب رکھ سکتے ہیں، اور پھر صرف ایک ملک کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یا کسی ایک وہ انوکھا لاڈلا کھیلنے کو مانگے چاند رہے آپ اس کے تحت نتنیاہو کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کریں کہ پوری دنیا کو آپ داؤ پہ لگا دیں. یہ معاملہ اس طرح سے نہیں چلتا. اچھا عمران صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو چین کا بھی اس میں ظاہر ہے بتا رہے ہیں کہ چین کا کردار بھی اس میں بڑا اہم ہے، چین بھی چاہتا ہے کہ جنگ بندی ہو جائے اور پاکستان کو سپورٹ بھی کر رہا ہے اس معاملے پر، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں چین کا کردار انتہائی اہم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بعد جس ملک کا سب سے اہم کردار ہے وہ چین ہے. اگرچہ روس نے بھی اس میں بڑا اپنا کردار ادا کیا، اور خاص طور پہ ایران کے ساتھ روس اور چین دونوں جو تھے وہ مسلسل نہ صرف رابطے میں، بلکہ یہ خبریں تو سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے خفیہ طور پہ اس جنگ میں بھی ایران کی بڑی ہیلپ کی ہے. اور واشنگٹن پوسٹ اور دوسرے جتنے میڈیا ہاؤسز ہیں ان میں جو خبریں بھی آتی رہی ہیں کہ ایون ٹیکنالوجی ہو یا خفیہ معلومات ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چین اور روس ایران کو جو ہیں وہ دستیاب کرتے رہے. عمران صاحب، ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کے ساتھ ظاہر ہے ہمارا ایک دفاعی معاہدہ ہوا تھا 2025 میں، اس حوالے سے ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ سعودی عرب گئی ہے. اس کی کیا سگنیفیکنس ہے وہ بھی، اور ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ ایک طرف مذاکرات بھی ہو رہے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان، پھر اس طرف پاکستان کی فوج جو ہے سعودی عرب بھی گئی ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس؟ دیکھیں پاکستان جیسے ڈاکٹر جمیل صاحب ابھی پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بتا رہے تھے کہ پاکستان جو ہے 1969 سے وہاں پہ جو ہے وہ بھیج رہا ہے فوج. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، لیکن فوج تو مسلسل وہاں جاتی ہے. اب اس معاہدے کے تحت فوج کا جانا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہم سعودی عرب کی جو سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے ہر طرح سے حاضر ہیں. اگرچہ یہ جو ایران کے ساتھ کانفلکٹ ہے اس میں پاکستان نے نہ صرف یہ کہ سعودی عرب اور ایران کو بھی ایک دوسرے کے سامنے نہیں آنے دیا، لہٰذا یہ نہیں ہے کہ اگر ہماری فوج وہاں پہ گئی ہے تو خدا نہ خواستہ ایران کے خلاف کسی کارروائی میں شامل ہوگی، بلکہ وہاں پہ سیکیورٹی تھریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے دیکھیں جیسے اسرائیل کی طرف سے وہاں پہ حملے کیے جا رہے ہیں اور فارس فلیگ آپریشنز کا سامنا ہے سعودی عرب کو. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس میں سعودی عرب، بلکہ عمران صاحب ایکچولی ٹائمنگ ایسی ہے نا، اس ٹائمنگ میں جو بڑی بڑی پیش رفت ہو رہی ہیں وہ کافی بڑی لگ رہی ہیں. سعودی عرب کے جو وزیر خزانہ ہے وہ بھی پاکستان آئے ہیں، اس بارے میں بتائیں اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ کیا کوئی بڑے معاہدے بھی ہو سکتے ہیں؟ محمد بن سلمان صاحب جو ہیں کراؤن پرنس سعودی عرب کے، ان کی ہدایت پہ وزیر خزانہ یہاں پہ موجود ہے، اور خاص طور پہ ان مذاکرات کے دوران
ان کا یہاں پہ موجود ہونا یہ اپنے اندر ہی ایک بہت بڑی خبر ہے. اور سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی ہے اور پاکستان کے ساتھ ہمیشہ وہ کھڑا رہا. تو اب بھی یہاں پہ ہونا ان کا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اب بھی ہمارے ساتھ اس مشکل کی گھڑی میں نہ صرف کندھے سے کاندھا ملا کے کھڑا ہے بلکہ پاکستانی معیشت کی بحالی کے لیے بھی سعودیہ جو ہے وہ اہم کردار ادا کرے. اچھا عمران صاحب، ہم اس سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ معاشی فائدے کیا پاکستان کو ملیں گے. ظاہر ہے پاکستان کا کردار جو ہے وہ بڑا مثبت جو ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور امید بھی ظاہر کر رہی ہے کہ پاکستان کوئی بہتر ڈیل بھی امریکہ اور ایران کے درمیان کروا دے گا. اچھا عمران صاحب، مجھے یہ بتائیں، جس طرح سے ابھی امریکی وفد آیا ہے اور بڑا اہم سمجھا جا رہا ہے، اسٹیو وٹکاف ہو گئے یا جیرڈ کشنر ہو گئے، پہلے بھی جب مذاکرات ہوئے ایران کے ساتھ یہی دو لوگ تھے وفد کا حصہ تھے، جے ڈی وینس کے علاوہ. جے ڈی وینس اب حصہ بنے ہیں. تو کیا لگتا ہے کتنے امکانات ہیں کہ یہ معاہدہ کامیابی سے طے پا جائے گا؟ اور وہی بات عمران صاحب کہ پھر اس پر عمل درآمد کروانا جو ہے وہ اس سے بڑا چیلنج ہوگا. اس سچویشن پر آپ کی کیا رائے؟ نا یہ میرے سے، آپ سے یا پاکستانیوں سے کہیں زیادہ ہم خود امریکہ کے لیے اور خاص طور پہ جے ڈی وینس کے لیے. اب ایک بات کو سمجھ لیں کہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ اگلے صدارتی الیکشن میں امریکہ میں صدارتی امیدوار ہیں. اب وہ جو ہیں وہ ان کے لیے یہ ضروری ہے، ان کی سیاست کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ یہاں سے کامیاب ہو کے واپس جائیں تاکہ وہ یہ اپنے عوام کو بتا سکیں کہ جناب دیکھیں میں وہاں گیا تھا، میں نے یہ مذاکرات کیے اور امریکہ کو ایک ایسی جنگ سے باہر نکالا جس میں امریکہ کی روزانہ کی بنیاد پہ سبکی ہو رہی تھی، ان کا نقصان ہو رہا تھا. تو اب یہ سارا جو معاملہ ہے، لہٰذا اس میں خود جے ڈی وینس کی مستقبل کی سیاست بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اچھا عمران صاحب، ابھی جو مطالبات رکھے گئے ہیں ایران کی جانب سے یا امریکہ کی جانب سے جو 15 پوائنٹس ہیں، اگر دیکھا جائے تو جب پہلے بھی مذاکرات ہو رہے تھے اس میں یورینیم افزودگی یا نیوکلیئر پروگرام پر کچھ پابندیاں امریکہ کی جانب سے لگانے کا کہا جا رہا تھا ایران کو، اور اس پر ایران کچھ حد تک اگری بھی کیا تھا، اور اب بھی کہیں نہ کہیں وہی باتیں ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ بھی فیس سیونگ چاہتا ہے، کیونکہ ظاہر امریکہ یہ جنگ ہار رہا تھا، جو فیکٹس بتا رہے ہیں یا جو زمینی حقائق بتا رہے ہیں، تو ابھی کہیں نہ کہیں پوائنٹس تو وہی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ امریکہ انہی پوائنٹس پر ایران اگر دوبارہ آمادہ ہو جاتا ہے تو ایک اور وکٹری ڈکلیئر کرے گا کہ دیکھیں ایران مان گیا ہے؟ ایران تو پہلے بھی مان رہا تھا ان پوائنٹس پر، یورینیم کی افزودگی کو لیمیٹڈ کرنے کے حوالے سے بھی بات کر رہا تھا. زینب، میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ آپ کو ایسا لگتا کیوں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ فیس سیونگ چاہتا ہے. امریکہ چاہتا ہی فیس سیونگ، کیونکہ اس کا جتنا نقصان ہو گیا ہے اس کے بعد اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی طرح بھی اس جنگ سے نکلے اور پھر یہ واہ اللہ ضرور کرے. آپ یہ بھول جائیں کہ اس معاہدے کے بعد بھی امریکہ یہ کہے گا کہ جی ہم نے معاہدے کے تحت نکلے. وہ تو کہیں گے جی ہم تو کامیاب ہیں، ہم نے اپنے مقصد پورے کر لیے ہیں، ہمارے جو مقاصد تھے ہم نے اپنے گول اچیو کر لیے ہیں، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے ایران. آپ کو یاد ہے اسرائیل نے اور امریکہ نے جب ایران پہ پہلے حملہ کیا تھا تو امریکہ نے تو اس وقت بھی دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے نیوکلیئر سائٹ ساری تباہ کر دی اور اب ایران پتہ نہیں کتنے سال تک دوبارہ اٹھ نہیں سکے. لیکن ہوا کیا تھا؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ کلیئرنس جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز پر کر رہے ہیں، یہ بھی بیانات آ رہے ہیں نا صدر ٹرمپ کے. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ صرف وہ ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی، اور وہ اپنے وہاں اپنی قوم کو، اپنے ووٹرز کو، اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے بھلے جو مرضی کہتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا سچ ہے کہ جس میں آپ کو اس جنگ سے چھٹکارا حاصل کرنا ہی کرنا. عمران صاحب، جنگ سے چھٹکارا حاصل تو ظاہر ہے صدر ٹرمپ کو کرنا ہی پڑے گا اپنی عزت بچانے کے لیے یا آگے مزید سنگین نتائج سے بچنے کے لیے، لیکن اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ امریکہ کے اندر جو حالات ہیں یا اسرائیل جو کہ امریکی پالیسی تو پرو اسرائیل ہمیشہ سے رہی ہے، تو کیسے لگتا ہے آپ کو کہ صدر ٹرمپ جو ہیں اس پر عمل درآمد بھی کر لیں گے جن پوائنٹس پر وہ اگری کریں گے یہاں اسلام آباد میں، یا اس کے بعد بھی شاید مذاکرات آگے پرولونگ بھی کر سکتے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو اسرائیل کو منانا امریکی صدر کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے بغیر تو وہ چلتے نہیں؟ دیکھیں امریکی صدر جو ہیں ان کے لیے اسرائیل کو منانا کوئی بڑا ٹاسک نہیں ہے. اب دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل جو بدماشی دنیا میں کرتا پھر رہا ہے وہ کس کے سر پہ کر رہا ہے؟
امریکہ بہادر کے سر پہ. امریکہ اس کے اسرائیل کے پاس جو اسلحہ ہے وہ کون سا؟ وہ امریکن مینوفیکچرڈ ہے. ان کے پاس جو جنگی جہاز ہیں وہ کون سے؟ وہ امریکن ہیں. امریکہ بہادر کی آشیرواد کے بغیر اسرائیل کچھ نہیں کر سکتا. لہٰذا ٹرمپ کو اپنی سروائیول کے لیے اب اسرائیل کو روکنا ہوگا. اگر اب بھی اسرائیل کو وہ نہیں روک پاتے تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ویسے گھر چلا جانا چاہیے. پھر تو دیکھیں پھر ان کے صدر، امریکہ کے صدر ہونے کا کیا فائدہ ہے کہ اگر وہ معاہدہ بھی کر لیں پوری دنیا کے سامنے سارے بات پہ راضی بھی ہو جائیں اور اس کے بعد پھر وہ کہیں جی اسرائیل میری بات نہیں مانتا. بالکل ظاہر ہے ان کو بھی اس پر آمادہ تو انہیں کروانا ہی پڑے گا. عمران صاحب، ایک جو ساری سچویشن ہم نے دیکھی پچھلے 5 سے 6 ہفتوں میں، امریکہ جو کہ ایز اے سپر پاور ہی ہم دیکھتے تھے اور جانتے تھے، اور بہت سارے ویسٹ میں بھی اور خلیجی ریاستیں بھی بہت زیادہ امریکہ پہ ریلائی کرتی تھی. اسی وجہ سے امریکی فوجی اڈے بھی مختلف ملکوں میں موجود ہیں تاکہ ان کا دفاع کر سکیں. لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نیریٹو کس حد تک بریک ہوا ہے؟ یہ نیریٹو کس حد تک بریک ہوا کیونکہ امریکہ تو اپنا دفاع نہیں کر سکا، تو اب وہ جو خلیجی ریاستیں ہیں جو سمجھتی تھی کہ امریکہ بہت بڑی سپر پاور ہے اور ان کے فوجی اڈے ہمارے ملکوں میں ہونا بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارا دفاع کریں گے، تو اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں؟ زینب، یہی میں بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ جتنی ہضمیت اور سبکی کا سامنا امریکہ کو ہوا ہے اس کے لیے تو بیچارے کو اپنی عزت بچانا مشکل ہوئی ہے. اب یہ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ میں سعودی عرب ہو یا قطر ہو یا بحرین ہو، یو اے ای، ان سب نے تو امریکی اڈے اس لیے بنوائے تھے اور پھر اس پہ جو ہیں اربوں ڈالر، اربوں ڈالر وہاں پہ خرچ کیے اور امریکہ بہادر کو دیے. یو اے کی تو سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ اب ہمیں اپنا اپنا دیکھنا ہوگا، اس قسم کی کسی سینیٹر نے سٹیٹمنٹ بھی دی. ہوا تو امریکہ بہادر ہمارا دفاع کرے گا. اب ہوا یہ الٹا، امریکہ بہادر ان کا دفاع کرتا، امریکہ کی وجہ سے ان کی ساری سیکیورٹی فیتی ہو گئی. اب یو اے ای کا جو حال ہے دیکھیں، ایران کے بارے میں تو ان کا خیال تھا کہ معاملہ ہی کوئی نہیں. اسرائیل نے تو کہا 2 دن کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. اب ایران نے جس طرح سے کیا اور امریکی اڈوں پہ چن کے جس طرح سے مسائل داغے، تو وہ سارے جو عرب ممالک ہیں اسی لیے تو انہیں پاکستان کی یاد ستا رہی ہے. اب انہیں یہ پتہ چلا کہ جو وہاں بالکل امریکہ ایز اے سپر پاور فیل ہمیں نظر آیا ہے اس پوری جنگ میں.